اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے میری جانب سے، ARY فیملی کی جانب سے، ARY QTV کی پوری ٹیم کی جانب سے، دنیا بھر میں رہنے والے ARY QTV دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ماہ شعبان المعظم کی آمد بہت مبارک ہو۔ اللہم بلغنا رمضان، یہ دعا کی جاتی ہے اللہم بلغنا رمضان کہ یا رب العالمین پروردگار عالم ہم سب کو صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، اس کی عبادت کی حلاوت نصیب فرما۔ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور جو نہیں بھی دیکھ رہے ہمارے ناظرین، اور عالمی سطح پر جتنے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امن و امان عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما اور مستحکم فرما۔ وہ لوگ جو بیمار ہیں، جو اس وقت علیل ہیں، اللہ پاک ان کو صحت یاب فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رونقیں انہیں نصیب فرمائے کہ وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں ہمارے شامل حال ہوں اور اسی انداز میں وہ بھی ماہ رمضان کا خیر مقدم کریں۔ تو آج جو موضوع بھی ماہ شعبان المعظم ہے، اور شعبان تو ویسے ہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان المبارک کے بعد جس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ ماہ شعبان المعظم ہے۔ اسی کی 14 شعبان اور 15ویں شب کو شب برات بھی آتی ہے کہ شب مغفرت ہے، شب توبہ ہے، اور یہ مہینہ بے انتہا فضیلتوں کے ساتھ الحمدللہ جلوہ فگن ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اور اس کے بعد آنے والا منسلک اس سے مہینہ جو ہے ماہ رمضان المبارک۔ مجھے تو لگتا یہ کہ رجب سے ہی رمضان المبارک کی بہاریں محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فضا میں جو ایک خوشبو ہے، فضا میں ایک جو تازگی ہے، وہ ماہ رمضان کی ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، تو ماہ رمضان بھی ایک اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس کے پروٹوکول کے طور پر رجب سے پھر شعبان سے پھر رمضان تک ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑے مہینے کی آمد، اور واقعتاً بہت بڑا مہینہ ہے جس کی آمد ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ ماہ شعبان المعظم۔ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ماہ شعبان المعظم مفتی صاحب ہمارا موضوع ہے۔ اچھا، مخصوص ایام اور مہینوں کی فضیلت کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سوشل میڈیائی قسم کے مفتی ہیں اور سو کالڈ اسکالرز ہیں وہ بڑے ابہام پیدا کرنے لگے ہیں، اور اس سے لوگوں کے ذہنوں میں بڑی عجیب سی ایک سچویشن پیدا ہو گئی، جناب یہ کوئی مہینے بھی اسلامی ہوتے ہیں جناب، بس ہے یہ یوں ہے اور ہمیں تو کہیں دکھا نہیں، ہمیں نظر نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کے لیے ایسا جواب دیجئے تاکہ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، مخصوص ایام اور یہ جو مذہبی جو ہمارے مہینے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی رئیس بھائی، آپ نے بہت ہی اہم کوسچن پوچھا ہے۔ سب سے پہلے تو نئے سال کی مبارکباد تو ہر کوئی دیتا ہے، تو ہم ماہ شعبان المعظم کی مبارکباد آپ کو بھی، قبلہ علامہ صاحب کو، اور جتنے ہمیں دیکھنے والے سننے والے ہیں ARY QTV کی جانب سے سب کو مبارکباد ہو۔ دوسری بات یہ کہ کسی کو نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے، کسی کا کم پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے، صحیح بات، کہ اس چیز کی تعظیم ہی نہیں ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا، آپ کی کم علمی ہے، جی کج فہمی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جو جس چیز سے جاہل ہوتا ہے نا اس کا دشمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر جو بات آپ نے فرمائی، سوال فرمایا، دیکھیں اسلام کا اگر تصور عبادت دیکھا جائے، اصل چیز جو میں بیان کر رہا ہوں، تصور عبادت جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی پوری زندگی عبادت کے لیے ہے۔ بالکل۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت کریمہ یہ اعلان فرما رہی ہے کہ آپ کی پوری زندگی عبادت کے لیے ہے، کوئی لمحہ غفلت میں
نہیں گزرنا چاہیے. اصل تو یہی ہے. اصل یہی ہے. ہاں، زندگی کے جتنے ایام ہیں، جتنے ماہ و سال ہیں، یا جتنی بھی ساعتیں ملی ہیں، ہر ساعت ہمارے لیے عبادات کے حوالے سے قیمتی ہے، اور ہر ساعت غفلت میں نہیں عبادت میں ہی گزرنی چاہیے. واہ واہ سبحان اللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ بعض ایام ہوں، بعض اوقات ہوں، بعض مہینے ہوں، بعض ساعتیں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی نہ کسی اعتبار سے اور مہینوں کی نسبت یا اور دنوں کی بنسبت اسے زیادہ اہم اور فضیلت والا بنا دیتا ہے. کیا بات. جیسے ماہ رمضان کا انکار کسی کو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا سارے مہینے اللہ کے ہیں. ہاں بھائی سارے مہینے اللہ کے ہیں، بے شک ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس مہینے بنانے والے نے ہی ماہ رمضان کو زیادہ افضل قرار دیا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. ساری راتیں اللہ کی ہیں، بے شک. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی شب براءت کو اور شب قدر کو زیادہ افضل بنایا، اور شب قدر کو بہت زیادہ افضل بنایا. اچھا، اسی طریقے سے سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یوم عرفہ کو افضل بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. ساری راتیں عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، صحیح ہے. اچھا، ساری ساعتیں میرے رب کی ہیں، بے شک. لیکن وہی رب کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں نا، اور میرے محبوب کا فرمانا رب کا فرمانا ہے کہ جمعۃ المبارک میں ایک ایسی ساعت آتی ہے، اور حدیث پاک کے مطابق اس سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق وہ عصر سے لے کر مغرب تک ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. بھائی سارے اوقات، سارے لمحات اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن یہ بھی حدیث پاک میں ہے نا کہ جب رات کا اخیر حصہ ہوتا ہے، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جلوہ گر ہوتی ہے، اور پکار کر کہتی ہے کہ ہوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی رحمت کا طلبگار ہے، کوئی رزق طلب کرنے والا، جو طلب کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. تو رب تعالیٰ نے ہی اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ہی یہ فرامین ہیں، اور ان کے فرامین کی روشنی میں ہی یہ بات کی جا رہی ہے. رہی بات ماہ شعبان کی، اب آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی. دیکھیں، رجب کا مہینہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو ماہ رمضان کی برکات کا ظہور شروع ہو چکا، خوشبو آنی شروع ہو جاتی رمضان. اور بات یہی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے نا بیج بونے کا مہینہ ہے، نیکیوں کا بیج بو دیا جائے، اور شعبان اس کی نیکیوں کے ذریعے آبیاری کا مہینہ ہے. اور فرمایا کہ رمضان اس کا جو پھل ہے نا اس کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان میرا مہینہ، اور شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ. تو جس مہینے کو میرے محبوب علیہ السلام اپنا مہینہ قرار دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کے لیے بس یہی کافی ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اچھا، مخصوص ایام کے حوالے سے بات ہوئی، اور مہینوں کے حوالے سے، ان کی فضیلت کے حوالے سے، یا اسلامی ہسٹری میں جو موجود واقعات ہیں ان کے حوالے سے، سب چیزیں جو ہے وہ کتب میں موجود ہیں، ان کے فضائل موجود ہیں. جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت ہی اچھی، بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا. اب کسی بھی قسم کا ابہام نہیں رہنا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے. ابتدا میں یہ بات کلیئر ہو گئی. ماہ شعبان المعظم، جس کی ابتدائی گھڑیاں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں، اور ابھی چاند نظر آئے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں سلسلہ ہے ماہ شعبان کا آغاز ہے، تو ماہ شعبان کی فضیلت میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا، اور آپ نے بھی سرنامے کلام میں عرض کیا کہ جب رجب کا مہینہ نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا تعلیم فرمائی. بالکل. کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. جی. تو یہ اسی مطلب تیاری کا عنصر ہے کہ اب رجب شریف آ گیا ہے تو اللہ پاک ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دے. اور رجب اور شعبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرمائیں کہ رمضان کی جو فرض عبادات ہیں اس کے لیے ہم تیاری کر سکیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا طریقہ اگر ہم دیکھیں شعبان المعظم میں، تو اس شعبان کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا، چونکہ چیزیں اپنی نسبت سے پہچانی جاتی ہیں. جتنی عظیم نسبت ہوگی اس چیز کی عظمت بھی اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی. تو تمام تر عظمتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، تمام تر کمال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام تر شرف
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بے شک، اور جس چیز کو خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت سے ارشاد فرما دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ماہ شعبان شریف کا جو احترام کیا ہے اور جو تلقین ارشاد فرمائی اس میں کثرت سے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے ہیں۔ اب جب کثرت سے روزے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا عمل لوگوں کو نظر آ رہا ہے، امہات المؤمنین کو بھی نظر آ رہا ہے، صحابہ کرام کو بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق ارشاد بھی فرما رہے ہیں، بلکہ وہ آپ کا معمول بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھے جتنے شعبان کے دیکھا، بے شک۔ بلکہ کچھ دن صرف شعبان کے ایسے ہوتے جس میں حضور روزے نہ رکھتے بلکہ اتنے روزے رکھتے کہ اسے رمضان تک ملا دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجوہات بھی پوچھی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزے ہم رکھتے ہیں یہ ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے رکھ رہے ہیں، پروٹوکول ہے اس کا، پروٹوکول ہے اس کا، یعنی اس میں جو فرض روزے ہیں اس کی تیاری ابھی سے ہونا شروع ہو جائے کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، پھر جو اس میں تقوی، جو پرہیزگاری ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں خاص رات جسے شب براءت، شب مغفرہ، لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہے، مغفرت اور نجات کی رات، وہ اس بابرکت مہینے میں رکھی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے کہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ پاک لوگوں کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ واہ واہ، اسی رات کی فضیلت کے حوالے سے یقیناً پروگرام بھی پیش کیا ہے، اور مفتی صاحب قبلہ کی مسجد سے جامع مسجد عیدگاہ ایم اے جینا روڈ سے خصوصی محفل شب توبہ، شب مغفرت کے عنوان سے پیش کی جاتی ہے، ہر سال امسال بھی انشاءاللہ ہوگی، اس کو ضرور دیکھیں، اس میں جتنا ممکن ہو شرکت بھی فرمائے تاکہ اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں برکتیں آپ کو اور ہمیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، آج ماہ شعبان کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی دونوں ہی ہمارے اسکالرز نے، اور ماہ شعبان المعظم ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں اور میری بھی یہ نیت اور ارادہ ہے کہ انشاءاللہ گزشتہ جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، لیکن اب جو ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج ہی سے ہم ماہ شعبان کی ابتدا ہی سے یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ یہ بہت بڑے مہینے کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے یہ ماہ مبارک، تو اسی میں عبادات کی کثرت شروع کر دیں، تلاوت کی، روزوں کی، اور روزوں کی کثرت اس میں ہو جائے گی تو پھر رمضان کے روزوں کی جو حلاوت ہوگی وہ تو واقعتاً یہ، اور اس کا اجر و ثواب پھر اللہ کی بارگاہ سے۔ تو روزوں کی کثرت کے حوالے سے سوال ہے مفتی صاحب، کیا فرمائیے گا کہ ماہ رواں میں یعنی ماہ شعبان میں روزوں کی کثرت کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں اس ضمن میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ روزے کثرت سے، اور میں نے بھی یہ عرض کیا کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے تو ان کی نسبت یعنی جس مہینے کو میرے آقا اپنی جانب منسوب فرمائے تو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت جداگانہ ہوتی ہے۔ کیا بات، اس کی بات تو فرماتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آئے نا تو اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو، اپنے آپ کو پاک کر لو، کس کے ذریعے؟ توبہ کے ذریعے، گناہوں سے دوری کے ذریعے، اور اپنی نیتوں کی اصلاح کر لو، اپنی نیتوں کو درست کر لو، ٹھیک ہے نا۔ جب آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہمارے سامنے موجود ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اچھا جہاں تک روزوں کا تعلق ہے تو اس ضمن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں روزے کہاں ہیں، تو شاید آپ نے سنن نسائی نہیں پڑھی یا اور احادیثی کتب نہیں پڑھی۔ روزے تو چھوڑیں حضرت، یہ جو شعبان المعظم کا اس کے لیے بھی لوگ کہاں روزے، میں اس پر بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور سنن نسائی میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ دونوں روایتوں کو جوڑا جائے مفہوم وہی بنتا ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ روایات میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کبھی اس مہینے میں پہلے عشرے کا روزہ رکھتے، کبھی 2 عشروں کا روزہ رکھتے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے پورا مہینہ روزے رکھے۔ اور سیدہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اتنے روزے رکھتے ہوئے نا
میں نے ماہ رمضان کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھا. کیا بات. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مہینے میں کچھ ہے, اس مہینے میں کچھ فضیلت ہے, کچھ اہمیت ہے, کہ جسے آقا علیہ السلام اس مہینے میں اتنا فوکس فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. دوسرا, میرے آقا علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, بے شک ہے, تو ان کا عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بے شک ہے. جب میرے آقا علیہ السلام اس میں کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں گاہے بگاہے جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس مہینے میں روزے رکھتے چلے جائیں. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اتباع رسول میں ماہ شعبان میں جتنا ہو سکے گا روزے رکھیں گے نا, تو یوں سمجھ لیں کہ اس کے کئی فوائد ہیں. ایک طرف تو آنے والے ماہ رمضان کا استقبال روزوں سے ہی ہو جائے گا. واہ واہ واہ. کہ آپ نے ایک مہینہ پہلے سے جی آپ نے ایک مہینہ پہلے سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ماہ شعبان میں آپ روزے رکھیں گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے آپ کی عادت بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی, اور ماہ رمضان میں آپ آسانی سے پورا مہینہ روزہ رکھ سکتے ہیں. کیا بات, ٹھیک ہے نا. کیا بات. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پورے سال روزے نہیں رکھے, 20 روزوں کے بعد اچانک ماہ رمضان جب آتا ہے تو پھر روزے رکھنے اتنا آسان نہیں ہوتے. ابھی گرمیاں بھی ہوتی ہیں کے لیے بھی پیشن گوئی ہے. جی تو روزے رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتے. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ بھی یہ ہے کہ ہم آنے والے ماہ رمضان کے لیے روزوں کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یعنی پورا ماہ شعبان میں آپ نے جو کچھ کیا نا تو ماہ رمضان میں آ کر اپنے اچھے طریقے سے پرفارم کرنا شروع کر دیا. اور یہ بات ہر سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ماہ شعبان میں یا ماہ رجب سے روزے رکھتے ہوئے آئیں, ماہ شعبان میں روزے رکھیں جتنا ہو سکے, تو ماہ رمضان میں کتنا فائدہ پہنچے گا. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے نا, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے وہ کتنا سامان اپنے اوپر لاتا ہے کہ آپ اسے دیکھیں تو آپ کہیں کہ یار یہ تو واقعی مرد مجاہد آدمی ہے, اتنا سامان میں نہیں اٹھا سکتا. لیکن اس کے لیے وہ سامان اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں, اس لیے اس کی عادت ہے. تو اپنی روٹین بناتے رہیں گے تو انشاءاللہ ماہ رمضان پورا کا پورا صحیح عبادت. بہت اچھی بات آپ نے کہی, بہت کمال بات کہی. چونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے بڑے جوش و خروش میں پہلی سحری ہوتی ہے اور بڑے جناب کھجلا اور پھینی اور یہ وہ سب خرید کے لایا جاتا ہے پہلی سحری, اور 17ویں 18 روزوں کو کہ اب تو حالت بڑی خراب ہو گئی جناب, اب تو روزے نہیں رکھے. آپ مفتی صاحب کیا فرمایا, کچھ ایسا کر لیں ویسا کر لیں, اس طرح سے وہ ہوتا ہے. پھر وہ پوچھنا نہیں ہوتا, میری طبیعت خراب ہے اب رکھے نہیں جا رہے, چونکہ ہیٹ اسٹروک کے بھی آگے ظاہر پریڈکشنز ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ موسم بھی بہتر فرمائے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. آپ اگر شعبان المعظم سے روزے رکھتے ہوئے جائیں گے, یہیں سے تلاوت کا آغاز کر دیں گے, تو ماہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ قرآن کریم کا بھی ختم ہوگا اور روزوں کی حلاوت بھی محسوس ہوگی, اور آنے والے روزے بھی آپ کو محسوس نہیں ہوں گے. اچھا, اس ماہ مبارک میں یعنی ماہ شعبان المعظم میں وہ تاریخی واقعات, وہ کون سے واقعات ہیں کہ جس کے سبب یہ مہینہ اب اس حوالے سے بھی ممتاز نظر آتا ہے؟ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ بیان فرمائیے گا. بلا شبہ ماہ شعبان کی جہاں بے شمار عظمتیں ہیں, اس کے اندر بے شمار اہم واقعات بھی ہیں. کچھ زمانہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں, کچھ آپ کے بعد. جیسے سب سے بڑی مشہور ایک آیت مبارکہ جسے تمامی اہل ایمان پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس کو پڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں, آیت درود جسے کہا جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے, یہ آیت مبارکہ بھی ماہ شعبان المعظم میں ہی نازل ہوئی. اسی طرح جو تحویل قبلہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, جی بالکل, کہ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بن جائے, تو وہ جو اہم ترین واقعہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اظہار فرمایا ہے کہ آپ کی رضا اللہ کی رضا, اللہ آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے, تو وہ اہم ترین واقعہ بھی یہ ماہ شعبان المعظم میں جی بلا شبہ 2 رکعتیں ہو گئی, اب دوسری تحویل قبلہ کا اہم ترین واقعہ وہ بھی ماہ شعبان المعظم میں ہوا. اسی طرح غزوہ بنو المصطلق, یہ بڑا اہم واقعہ, یہ بھی ماہ شعبان المعظم کے اندر ہوا. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی ولادت باسعادت بھی ماہ شعبان المعظم کے اندر ہی ہوئی. اور ہم اکابرین کی طرف جائیں, اکابرین امت میں, تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا یوم وصال بھی 2 شعبان المعظم یعنی شعبان کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا. اسی طرح سندھ کے اندر انتہائی معروف اور مشہور بزرگ
حضرت شیخ عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا بھی وصال جو ہے وہ ماہ شعبان المعظم میں نظر آتا ہے۔ اس طرح اور کئی اہم فاطمہ بنت علی ثانی زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حوالے سے ان کی بھی ولادت ہے۔ جی بالکل، تو اس طرح مطلب کثیر جو بزرگان دین وہ بھی ماہ شعبان المعظم میں ان کے یا تو ولادت کے ایام ہیں یا ان کے وصال کے ایام میں اہم ترین واقعات بھی اس کے اندر رونما ہوئے۔ اچھا، ایک روزے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ جس میں مصطفیٰ ارشاد فرما رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا جب اس کثرت سے روزے رکھنے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں مہینہ شعبان، لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی اجل لکھتا ہے، یعنی ان کا انتقال ہونے والا ہے، ان کی بھی لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے لیے اجل کا فیصلہ کیا جائے تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یعنی حدیث مبارکہ، یعنی حضور تو علیہ السلام تو ہر وقت قرب الہی کی منازل میں ہے، آپ کا ہر عمل بہترین عمل ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسوہ امت کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام اس کیفیت کے اندر اتنی عبادات کرتے ہیں تو آپ کو اور مجھے کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، مطلب اگر کوئی فضیلت نہ بھی ہو بالفرض ہم مانے، لیکن عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے نا، عبادت تو کسی بھی دن کی جائے اور کسی بھی رات میں کی جائے، اگر فضیلت نہ بھی ہو تو عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے نا، تو اس نیت سے عبادت کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی خوش ہو کر راضی ہو جائے گا، مغفرت کے پروانے عطا فرما دے گا۔ بہت اچھی آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ عبادت تو اللہ ہی کی ہو رہی ہے نا، تلاوت تو اللہ کے پاک کلام کی ہو رہی ہے، سجدہ تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جا رہا ہے، روزے اللہ کے لیے رکھے جا رہے ہیں، تو پھر اس میں کسی قسم کی پس و پیش اور اس میں ابہام پیدا کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہ نہیں جاتی صاحبان فہم کے لیے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ماہ شعبان المعظم بہت بابرکت مہینہ، بڑی فضیلتوں والا مہینہ، اور اپنے واقعات کے لحاظ سے بھی جیسا فرمایا گیا کہ بہت اہم مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں کرنا کیا ہے، وہ اعمال اور وہ وظائف، وہ اوراد و وظائف کیا ہیں کہ جنہیں ہم اختیار کر کے اس مہینے کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے۔ دیکھیں، اس ضمن میں رمضان کی تیاری کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا کہ غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا نا، وہ یہ تھا کہ رجب کا مہینہ آتا نا تو اپنے دنیاوی مشاغل سے فراغت شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ جس کو تجارت کے لیے سفر کرنا ہوتا وہ کر لیتا تاکہ ماہ رمضان سے پہلے فارغ ہو جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے حاکمین مجرمین کو سزائیں دے دیتے، جن پر ہلکی پھلکی ہوتی تو اسے معافی تلافی کرنی ہوتی تو معافی کر دیتے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے قرض وغیرہ کا لین دین تو صحابہ کرام اس سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ماہ رمضان آ جاتا تو سارے دنیاوی مشاغل چھوڑ اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کیا بات۔ اچھا، اسی ضمن میں اب میں کہوں گا کہ کچھ وظائف، کچھ اعمال جو ہمیں یعنی کرنے چاہیے۔ نمبر ایک، اور وہ جو احادیث سے ثابت بھی ہیں، نمبر ایک کہ روزہ رکھنا سنت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس پر بات بھی ہو چکی، تو روزہ ہمیں گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی اسوہ پر، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو ہے، جو بڑی ایک پاکیزہ نسبت ہے، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ آیت درود پاک اسی مہینے میں نازل ہوئی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، تو اس نسبت سے کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے تاکہ اللہ رب العالمین یہ نسبتیں ہمیں عطا فرمائے، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ تیسری اہم چیز کہ اس مہینے میں ہمیں رمضان کی صحیح طور پر تیاری کرنی چاہیے، تاکہ رمضان میں عبادت کے علاوہ پھر کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں عید کی تیاری شروع ہوتی ہے،
ہاں ماہ بازاروں میں رمضان میں رونق خاص ہو طور جاتی ہے پر جناب۔ عید کی تیاری اور آخری عشرے میں مساجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، بازار بھرے ہوئے ہیں۔ اور بالخصوص 27ویں شب کے بعد سارے کام چھوڑ کر تراویح ایک طرف، ہاں۔ شبینے ایک طرف، 27 کو تو قرآن کی تلاوت ایک طرف۔ گڈ بائی کہہ دیتے ہیں رمضان کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو ان تمام مشاغل سے فارغ فرما دیتے۔ پھر اس طریقے سے اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ 15ویں شب، اس پر بڑی لیدے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے نہیں ثابت۔ تو ہم نے احادیث کریمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، پھر خاص طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کا سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح روایت کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق عبادت فرما رہے ہیں گھر میں، اور اس میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ آخر اس رات کی کیا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس رات کے کتنے نام ہیں۔ لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں، لیلۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الحیات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الشفاعہ بھی کہا جاتا ہے، لیلہ مغفرت بھی کہا جاتا ہے، اور لیلۃ العتق بھی کہا جاتا ہے۔ کسی رات کے اتنے نام، کسی چیز کے اتنے نام اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ اس رات کی اہمیت ہے شریعت میں۔ اچھا، آپ یہ بات جو کہتے ہیں نا کہ کیا چلیں جی آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ روایات ضعیف ہیں، الزامی جواب ہے، آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، تو کیا لوگ ناجگہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ، یا اللہ اللہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ رہے ہیں۔ توبہ کی کل روز قیامت اگر لوگ کہیں گے مولا ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے تھے، یہ لوگ ہمیں روکتے تھے، ہم تیری بارگاہ میں آ کر نوافل پڑھنا چاہتے تھے، جی ہم آ کر عبادات کرنا چاہتے تھے، ہم واجبات ادا کرنا چاہتے تھے، تیری بارگاہ میں نوافل پڑھنا چاہتے تھے، یہ لوگ ہمیں روکتے تھے۔ مولا ہم آ کر تیری بارگاہ میں مل جل کر تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ لوگ ہمیں روکتے تھے۔ تو مجھے بتائیے کہ روز قیامت اس بات کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ بالکل۔ اچھا، مجھ سے بھی اسے میں ایک دو سوالات اور ضمناً سوالات کر لوں، چونکہ ماہ شعبان المعظم میں مفتی صاحب چونکہ افتاء بھی ظاہر دیکھتے ہیں اور بڑی ماشاءاللہ اس پر آپ کی دسترس ہے۔ مفتی صاحب، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گزشتہ رمضان میں روزے چھوٹ گئے تھے، رہ گئے تھے بیماری کے سبب، یہ جو بھی ہے، تو اب اگر ماہ شعبان میں ہم روزے رکھ لیں تو اس کا وہ ہو جائے گا؟ بالکل۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک فرائض جو ہے نا باقی ہیں نا، آپ نے چھوڑ رکھے ہیں، تو نوافل قبول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ تو جن کے یہاں فرائض باقی ہیں، کسی وجہ سے چھوڑ دیے تھے بیماری کی وجہ سے، تو وہ ماہ رجب میں یا ماہ شعبان میں انشاءاللہ وہ رکھیں، اور اس نیت کے ساتھ رکھیں کہ جو میں نے چھوڑے ہیں یہ ان کی قضا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ قضا بھی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین اس مہینے کا ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے۔ ایک اور سوال میں کر دیتا ہوں، چونکہ یہ روشنی ہے تو فقی حوالے سے بھی وہ سوالات وہ الجھن ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ مہنگائی گرانی بہت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم شعبان میں اپنی زکوٰۃ دے دیں، اگرچہ وہ رمضان میں ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہم پر وہ ہو رہی ہے، تو شعبان میں اگر دے دیں تو اس کے اجر، چونکہ لوگ سمجھتے ہیں رمضان میں دینے کا زیادہ اجر و ثواب۔ زبردست آپ نے سوال کیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان میں فرض کا عمل 70 فرائض کے برابر، اور نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرائض کے برابر ہے۔ تو ہم عبادات کے معاملے میں بھی اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں کہ زیادہ پروفٹ چاہیے، لیکن ماہ رمضان میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، وہ غریب بیچارے کب تیاری کریں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو ماہ شعبان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے کہ تاکہ جو غریب ہیں، فقیر ہیں، وہ پہلے سے اپنی افطار اور سحر کا سامان کر سکیں، پہلے سے ماہ رمضان کی تیاری کر سکیں۔ تو صحابہ کرام کا بھی طرز عمل یہ تھا کہ وہ ماہ شعبان میں اپنی زکوٰۃیں نکال دیا کرتے تھے۔ ٹھیک، بہت اچھا، عمدہ تو جس نے ماہ رمضان میں دی ادا ہو جائے گی، لیکن ماہ شعبان میں دینی چاہیے۔ اچھا، مجھ سے بھی فرمائیے گا کہ کیا یہ صرف جو مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ کے جو ہر وقت 5 وقتہ نماز میں صف اول میں، صف دوم میں ہوتے ہیں، وہی لوگ ان مساجد میں نظر آتے ہیں، باقی نوجوان جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ شب برات میں جو ہے پٹاخے اور یہ اور آتش بازی یہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہے شعبان المعظم کی، جبکہ وہ توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی رات ہے۔ کیا فرمائیے گا، کیا پیغام دیجیے گا؟ چونکہ ظاہر ہے ماہ شعبان المعظم آ گیا، لوگوں نے خریداری شروع کر لی ہوگی کہ جناب ہم یہ پٹاخہ خرید لیں، اس مرتبہ سب سے بڑا دھماکہ ہم کریں گے، کیا فرمائیے گا آپ، کیا پیغام دیجیے گا؟ استغفر اللہ العظیم، بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے ماہ شعبان کی صورت میں، یہ آپ سمجھیں کفران نعمت ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مائل بکرم ہے، وہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، ان کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے، مگر بندے ہیں جو مغفرت طلب ہی نہیں کر رہے. بالکل. یہ کتنی بڑی مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہماری شامت اعمال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کرم فرمانا چاہ رہے ہیں مگر ہم اس کی کرم کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کر رہے. تو یہ انتہائی برا فعل ہے، بلکہ حرام ہے آتش بازی کرنا، اور اس سے سخت اجتناب کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جو بڑے ہیں، گھر کے سرپرست ہیں، کم سے کم انہیں اس بات پر خاص طور پہ کنٹرول کرنا چاہیے. وہ بچوں کو خرید کے لا کے دیتے ہیں، بڑے اپنی جگہ، لیکن جو چھوٹے بچے آتش بازی کر رہے ہیں، جو چھوٹے بچے آتش بازی کر رہے ہیں، تو گھر کے سرپرست یہ کام کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے اپنی نسل کو کہاں لگا رہے ہیں. تو یہ انتہائی غلط عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اپنے چھوٹوں کو بچائیں، اور جو بڑے ہیں ان کو سمجھائیں کہ عبادت کی رات ہے، نہ کہ اللہ کو ناراض کرنے کی رات، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے. اسی طرح جو عبادات کر رہے ہیں انہیں بھی عبادت فیسٹیول سمجھ کے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ایک رات تھی بس ہو گئی مغفرت، چلو جانے تو کوئی، اب اگلی شب برات دیکھیں گے. استغفر اللہ العظیم. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ آئندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور اگلی جو صبح ہو واقعتاً توبہ کرنے والے کی صبح کی طرح ہو. گزشتہ گناہوں کی ندامت کے ساتھ ساتھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو. تو گزشتہ گناہوں پہ ندامت تو ہوتی ہے مگر آئندہ کا عزم مصمم نہیں ہوتا. تو ایسی توبہ کریں کہ آئندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے تمام کاموں سے بچنے کی بھرپور کوشش کیجیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق عمل بھی مانگیے. تو یہ فیسٹیول نہیں ہے، یعنی دونوں طرف فیسٹیول سمجھے جا رہے ہیں، فیسٹیول نہیں ہے بلکہ عبادت کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اپنی بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کی رات ہے. اس رات کی قدر کیجئے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش. بہت اچھی بات ہے. اچھا میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، کیا ہمارے اعمال ہونے چاہیے اس حوالے سے، یعنی ایکٹیویٹی اس حوالے سے کہ چونکہ بچوں کو جب آپ پٹاخہ لے کر دے سکتے ہیں تو اسی بچے کو وضو کرا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر مسجد کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں. بچپن سے جو چیز پختہ ہو جاتی پھر حیات وہ جاری ساری رہتی. کیا پیغام دیجیے گا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد. جی ہاں بالکل، یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور آپ اپنے بچوں کو اگر مساجد میں یا عبادات کی طرف نہیں لائیں گے تو ان کی عادتیں کہاں سے پختہ ہوں گی. تو وہ بچے جو سمجھدار ہو جائیں، جو آپ کی بات کو سمجھیں، مسجد میں خیال رکھیں، ایسا نہیں کہ وہ سب کی نمازیں مطلب وہ آگے سے گزر رہے ہوں، بات مانیں، تو ان کو بالکل لانا چاہیے تیار کروا کر، تاکہ ان کو بچپن سے اس بات کا علم ہو کہ میرے باپ نے بچپن سے مجھے مسجد کا راستہ بتایا ہے، اور جوان ہونے تک اس کی یہ عادتیں پختہ ہو جائیں. دوسری بات میں ایک اور بھی کہوں گا کہ خاص طور پر اس میں مغرب کے بعد 15 شب میں درازی عمر بالخیر کے، آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے، اور رزق کی برکت کے حوالے سے نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے. تو بھائی وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ نوافل پڑھ کے بھی بتا دیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں اثر ہو جائے اور اعادہ ہو جائے اس کا. نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی مانگ رہے ہیں نا، کس کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کل روز قیامت سوال ہوگا کہ مولا ہم تیری بارگاہ میں مانگ رہے تھے، یہ روک رہے تھے. آپ عبادات سے روکنے والے نہ بنے، بہت گناہ ہو رہے ہیں، جا کر ان کو روکیں، عبادت کو نہ روکیں، آپ جو نا اعمال حسنہ کو نہ روکیں. بہت اچھی بات ہے نا. اچھا میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس میں مغرب کے بعد جو علماء کا یہ طریقہ رہا ہے، 6 نوافل پڑھتے ہیں 2 کر کے، درازی عمر بالخیر کے، اور آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے، اور رزق کے اضافے کے لیے. تو نیت ان کی جو عام طور پر ہوتی ہے وہی ہوتی ہے نیت، لیکن 2 رکعت اس طرح پڑھے جاتے ہیں، پھر اس میں سورہ یاسین کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، اور پھر آخر میں اجتماعی دعا بھی کی جاتی ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور عبادت ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی واجب نہیں سمجھتا، کوئی فرض واجب نہیں سمجھتا. یہ نوافل ہے، جو پڑھے گا ثواب ملے گا، جو نہیں پڑھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو عبادات سے روکنے والا ہے تو وہ تو گناہگار ہوگا، وہ گناہگار ہوگا. بالکل، وہ چونکہ لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بن رہا ہے. بہت اچھی بات کہی مفتی صاحب. میں بھی چاہتا ہوں ایک پیغام آپ کا ایک چھوٹا سا آ جائے اور مزید، تاکہ اور ایک بات اور بھی کہوں گا، قبرستان کے حوالے سے اتنا رش ہوتا ہے، گو کہ سنت ہے، لیکن ایک سنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ پوری رات گزار دیں اور عبادات نہ کر سکیں تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ مسجد میں رہ کر عبادت کریں، پھر قبرستان کسی وقت چلے جائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا. عجیب. قبرستان جانے کے حوالے سے بھی بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں جناب، کہ 15 شعبان کو جو ہے قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، اگربتیاں جلا دیتے ہیں جناب، اور قبر کے سرہانے جلا دیتے ہیں، تو جبکہ آگ کو تو دور رکھنا چاہیے. کیا فرمائی گئی؟ اور قبور کی بے حرمتی کی جاتی ہے، قبور کو کھودلتے ہوئے لوگ نکل جاتے ہیں آگے. میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی کوئی پیغام دے دیں، دیکھنے والے یہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی تمام احترام بھی ان کے پیش نظر رہے گا. بلا شبہ جیسے قبلہ صاحب نے ارشاد فرمایا نا کہ مسجدوں سے زیادہ رش تو قبرستان میں ہوتا ہے. تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات میں 1 مرتبہ، یعنی پوری حیات مبارکہ میں 1 مرتبہ
اور 15ویں شب میں قبرستان تشریف لے گئے تھے. وہ ایک سنت تو ہمیں یاد ہے, لیکن جو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے وہ عمل ہمیں یاد نہیں ہے. تو برائے مہربانی جہاں یہ ایک رات کی جو اتباع آپ سنت کی کر رہے ہیں, تو حضور علیہ السلام نے پوری زندگی جن اعمال کی, جن افعال کی, جن فرائض کی ادائیگی کی ہے, اس طرف بھی توجہ کیجئے. اور حضور علیہ السلام نے جس طرح قبروں کے آداب سکھائے, قبرستان میں حاضری کا طریقہ سکھایا, اگر جانا ہی ہے حضور کی اتباع میں جانا ہے تو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جائیے. نہ کہ ایسا ہو کہ وہ رات جو بخشش و مغفرت کے لیے آئی تھی, بجائے اس کے کہ اپنے اعمال کی کوتاہی کے سبب اس کے لوگ اپنے لیے وبال کی رات بنا لیں. جو احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جائیں مگر احتیاط کرتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں مفتی صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین محترم, امر بالمعروف ہے قرآن کریم میں, نیکی کا حکم دو, وہی ARYQ TV کر رہا ہے الحمدللہ روشنی کے ذریعے بھی, اپنے دیگر پروگرامز کے ذریعے بھی, کہ امر بالمعروف ہے, نیکی کا حکم دینا ہے, بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو. یہی ARYQ TV کا پیغام ہے کہ اب ماہ رمضان المبارک ہے, اس سے پہلے ماہ شعبان ہے, اس میں کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا, یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم روزے رکھیں, عبادات کریں, نماز پنجگانہ کی ابھی سے ایک عادت اگر اپنا لیں تو میں سمجھتا ہوں ماہ رمضان میں ہم بہت اچھے انداز میں داخل ہوں گے اور اس کی مکمل برکتیں ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی. ایک بار پھر دعا ہے کہ ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین اور تمام ہماری پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے اور صحت, سلامتی, عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.